یہ بات ہے 1 اپریل سن 2000 کی۔ ایک انٹرنیشنلی ریناؤنڈ شخص جس کا نام ڈاکٹر ولیم کیمپبل تھا، اس نے دین اسلام، قرآن حکیم اور مسلمانوں کے دین کے حوالے سے جو کانسیپٹس تھے ان پر کافی سارے سوال اٹھائے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر دنیا کا کوئی بھی شخص دین اسلام پر یقین رکھتا ہے وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا۔ تب بھارت سے ایک ایسا شخص اٹھتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں ڈگری ہے ڈاکٹریٹ کی یعنی MBBS کی، فزیشین کی، اور دوسرے ہاتھ میں پرچار ہے دین اسلام کے علم کا۔ وہ شخص یہاں سے نکلتا ہے، الینوائے جاتا ہے اور USA میں ڈاکٹر ولیم کیمپبل کے ساتھ ایک ایسی ڈیبیٹ کرتا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور ڈاکٹر ولیم کیمپبل اس پوری ڈیبیٹ کے اینڈ پر اپنی ہار مانتے ہیں اور یہ چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا فصیح اور ایسا بہترین انسان انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ دین کی جسے اتنی زیادہ کلیئرٹی ہو۔ دوستو، یہ شخص ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، جو آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اندر جہاں پر انہیں بہت زیادہ عزت و اکرام مل رہا ہے وہیں پر کافی زیادہ تنقید کا بھی انہیں سامنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی پر بات کریں گے، وہ کب دین اسلام کے پرچار کو اور تقابل ادیان کو شروع کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور ان کے خلاف کون کون سی ایسی کنٹروورسیز ہیں جو ماضی میں پائی گئیں اور حال میں کون سی کنٹروورسیز ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 18 اکتوبر سن 1965 کو ممبئی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے لوکل کرسچن سکول سے پڑھا اور پھر اس کے بعد آپ نے MBBS یعنی میڈیسن کی ڈگری حاصل کی، اس میں بیچلرز کیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے ہاؤس جاب سٹارٹ کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جب 1990 کی دہائی میں پاکستان آئے اور ڈاکٹر اسرار احمد سے ملے تو ان سے ملاقات کے بعد انہوں نے بہت زیادہ متاثر ہو کر ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں، MBBS ڈاکٹر ہوں، آپ بھی ہیں، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ دعوت کا کام بھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ میں کیسے کروں گا۔ جس پہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ بھائی آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں، یا تو آپ ڈاکٹر بن جائیے یا پھر آپ دین اسلام کے دائی بن جائیے، اب آپ سلیکٹ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک واپس گئے، اچھے سے سوچا، اور بالآخر انہوں نے یہ پلان کیا، فائنلائزیشن کی کہ بھائی مجھے دائی بننا ہے اور تقابل ادیان پر لیکچرز دینے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے تقابل ادیان یعنی کمپیریٹیو ریلیجنز پر دسترس حاصل کرنا شروع کی اور باقاعدگی کے ساتھ فتاوی دینے شروع کیے، اور پھر الٹیمیٹلی جب پیس TV کا قیام ہوا تو دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر جا کر انہوں نے عام پبلک کے ساتھ بات کرنا شروع کی اور ان کے سوالات کے جوابات دینا شروع کیے۔ ذاکر نائک اپنی حاضر جوابی اور مناظرے میں دسترس رکھتے ہیں۔ دوستو، ذاکر نائک کے ادارہ اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کو گزشتہ 6 سالوں میں برطانیہ، سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ سے تقریباً 15 کروڑ روپے حاصل ہوئے ہیں۔ اس لیے 2016 میں بھارت کی حکومت نے ان پر تحقیقات کا حکم دیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ آخر یہ سارے کے سارے پیسے کن چیزوں کے اندر صرف کیے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یزید کے حوالے سے اپنا فیمس ایک فتویٰ دیا تھا، جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ان کے مابین مختلف آراء قائم ہوئیں، حسینی ٹائیگرز نامی ایک شیعہ گروپ نے فیس بک کے ذریعے ذاکر نائک کے سر پر 15 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ اس تنظیم کے صدر قلب حسین نقوی تھے، جو مشہور شیعہ عالم قلب صادق کے فرزند تھے۔ ان کی خفگی کا ایک پہلو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ذاکر نائک نے شیعہ علماء کی توہین کی ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو پاکستان جب یہ آئے ہیں تو تقریباً ان کی ہر ایک تقریر کے اندر کچھ شیعہ علماء ان کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کئی آ کر ان کی موجودگی میں تقاریر کرتے ہیں، اور سب ہر تقریر کے اندر آ کر یہی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ذاکر نائک نے کہا تھا اس سے الٹ کوئی بات جو کہ ان کا اپنا ذاتی نظریہ ہے اس کو پیش کریں۔ دوستو، بنگلہ دیش میں سن 2016 میں ڈھاکہ حملے کے رد عمل کے طور پر ذاکر نائک کے پیس ٹیلی ویژن پر امتناع عائد کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے اسے اوپن نہیں کیا گیا۔ 2016 میں یہ کہا گیا کہ ذاکر نائک کی تبلیغی کوششوں سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہونے والوں میں کیرلا کے 21 شہری بھی ہیں جن کے حالات ہنوز نامعلوم ہیں۔ کیرلا کی حکومت کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ داعش میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے عالمی دہشت گردی کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہی رائے کیرلا کی انڈین نیشنل کانگریس کی شاخ کی بھی رہی ہے، تاہم انڈین یونین مسلم لیگ نے اس بات کے امکانات سے انکار کیا اور ذاکر نائک کی حمایت کی۔
दोस्तों इसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया की सिटीजनशिप से बिल्कुल बैन कर दिया गया और इनका पासपोर्ट तक रिवोक कर दिया गया। फिर इसके बाद ये लगातार उस टाइम से मलेशिया के परमानेंट रेजिडेंट बन चुके हैं और दुनिया भर के अंदर जाते हैं, लेकिन इनके पीस टेलीविजन जो कि इनका चैनल है उस पर तकरीबन 5 मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, जिसमें इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इसके अलावा इन्होंने एक अल हिदाया नामी नया चैनल भी स्टार्ट किया है, जिस पर अहमद दीदात और बिलाल फिलिप्स जैसे कई उलमा को लाया जाता है। उनका तकरीबन 4000 घंटे से ज़ायद का मवाद है जो कि पब्लिश किया जाता है और मज़ीद मवाद उसमें ऐड किया जाता है। ये सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी इन ऑर्गेनाइजेशंस में किसी किस्म का कोई भी प्रॉफिटेबल काम यानी एड्स वगैरह नहीं कराया जाता। जहाँ तक इनके अकीदे की बात है तो बहुत से लोग इन्हें सलफ़ी अकीदे से करीब तर मानते हैं, जबकि खुद जाकिर नाइक इस बात का इजहार करते हैं कि वो किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ नहीं रखते। दोस्तों इसके अलावा पूरी दुनिया में इन्हें उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया गया जब इन्होंने वो लोग जो कि गे हैं यानी कि जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनके हवाले से एक बयान दिया और उसमें कहा कि अगर कोई भी शख्स इस तरह की कोई हरकत करते हुए पाया जाए तो उस बंदे को एटलीस्ट संसार किया जाए, यानी कि उससे उसकी जान ले ली जाए। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो कि इन्होंने कर दी थी, लेकिन इसके बाद इन्हें इसका बहुत ज़्यादा बैकलैश सहना पड़ा जो आज तक सहना पड़ रहा है। हाल ही में इन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इन्हें मजीद तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई औरत निकाह कर लेती है तो वो बिल्कुल ठीक है और अगर नहीं करती तो उसे पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाए, जो कि अपनी ज़ात में एक इंतहाई डेरोगेटरी रिमार्क है किसी भी खातून के लिए। इसी तरीके से दोस्तों इन्होंने औरतों के हिजाब पहनने के हवाले से भी बहुत सारी बातें की, जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर कोई नन जो कि क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखती है वो हिजाब पहनती है तो उसे एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट या मॉडेस्टी कंसिडर किया जाता है, या फिर 50 साल का शख्स एक ऐसी बालिग लड़की जो मुसलमान है उससे निकाह करता है तो इसकी एक हेडलाइन बन जाती है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम खातून हिजाब करे तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है या फ्रीडम ऑफ लिविंग के ख़िलाफ़ है। और इसके साथ साथ अगर कोई 50 साल का बंदा किसी छोटी सी नाबालिग बच्ची के साथ रेप कर दे तो ये खबर बड़ी छोटी सी न्यूज़ के तौर पे पब्लिश की जाती है क्योंकि वो गैर मुस्लिम होता है। इसी तरीके से इन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर तनकीद का निशाना बनाने के पीछे ये यहूदी लॉबी है जो कि मीडिया को कंट्रोल करती है। जब इन्हें इंडिया से एग्जाइल किया गया दोस्तों तो भारत के अंदर एक मारूफ हिदायतकार महेश भट्ट वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने इसे चैलेंज किया और कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है और इनकी सिटीजनशिप रिवोक नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत सारे अवार्ड्स और एक्कलेड्स भी दिए गए, जैसे कि सन 2013 में शारजा के अंदर वॉलंटरी वर्क का अवार्ड दिया गया, दुबई के अंदर इंटरनेशनल हॉली कुरान का अवार्ड दिया गया, फिर इसी तरीके से तोको माल हिजारा का अवार्ड दिया गया जो कि मलेशिया के हेड ऑफ स्टेट अब्दुल हाकिम मुफ्कीदा ने दिया था। इसी तरीके से तो सन 2015 में किंग फैसल प्राइज़ इन्हें दिया गया जो कि कस्टोडियन जो दो थे मस्जिद के यानी मस्जिद हराम के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, उन्होंने इन्हें सर्विस टू इस्लाम का अवार्ड दिया। दोस्तों इसी तरीके से इनकी कंट्रोवर्सीज की एक लंबी लिस्ट है और इस लिस्ट की वजह से दुनिया के बहुत से इलाकों में इनके जाने पर बाकायदा एक बैन लगा हुआ है। अगर हम बात करें भारत की जानिब से किसने इन्हें ज़रर पहुंचाने की कोशिश की तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सन 2019 के जुलाई में इंटरपोल ने एक ऐसा लेटर इशू किया जिसे रेड कॉर्नर नोटिस कहा जाता है और इसके ज़रिए दुनिया का कोई भी शख्स किसी भी जगह पर मौजूद हो उसे उसके आबाई मुल्क वापस हैंड ओवर करना पड़ता है, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया सन 2021 में क्योंकि इनफ एविडेंस मौजूद नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे इल्ज़ामात इन पर लगाए गए लेकिन कोई भी इल्ज़ाम इन पर साबित नहीं किया जा सका। डॉक्टर साहब को जब पाकिस्तान बुलाया गया तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर इनके लेक्चर्स रखे गए। इसके अंदर तकरीबन इस्लाम के तमाम सेक्ट से बड़े बड़े उलमाए कराम को दावत दी गई और उन सब ने इसमें शिरकत भी की। ये सब लोग जिस भी जगह पर इकट्ठे होते वहाँ पर हज़ारों की तादाद में मजमा भी इकट्ठा होता और डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होता। डॉक्टर साहब जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो इस दौरान में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से डॉक्टर साहब हमारी सुर्खियों में हमारे न्यूज़ मीडिया के अंदर लगातार दिखाई दिए और बहुत भारी क्रिटिसिज्म भी डॉक्टर साहब पर हुआ। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये था कि एक इंस्टीट्यूट जहाँ पर यतीम बच्चियों की कफालत की जाती है वहाँ पर डॉक्टर साहब को बच्चियों को शील्ड देने के लिए बुलवाया गया, लेकिन डॉक्टर साहब बच्चियों को शील्ड दिए बगैर ही उस वेन्यू से बाहर निकल गए। लोगों ने कहा कि आखिर डॉक्टर साहब वहाँ से क्यों निकले हैं।
بہت سارے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، کچھ نے مغرور کہا، کچھ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب شاید اپنے وقت کو بہت اہمیت دیتے ہیں اس لیے وہاں نہیں رکے، کچھ لوگ ان کے ڈیفنس میں سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ شاید اس درمیان کوئی ایسی کمیونیکیشن کا گیپ ہے یا ایرر ہے جو کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے، ڈاکٹر صاحب کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ سارے کا سارا شک یقین میں تب تبدیل ہوا جب انہوں نے پاکستان کی ایک خاتون لیڈی اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص 20 منٹ تک کسی ٹیلی ویژن اینکر کو دیکھتا ہے، کسی فیمیل ٹیلی ویژن اینکر کو دیکھتا ہے اور اس کے جسم میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی، یعنی ان کا اشارہ تھا کہ اگر وہ سیکچولی اٹریکٹ نہیں ہوتا ٹورڈز دیٹ وومن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فالٹ ہے اور اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے تھے، بلکہ ڈائریکٹلی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ٹیلی ویژن پر کسی فیمیل اینکر کو دیکھتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ کے اندر ایک جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح سے تو تقریباً 90% پاکستانی روزانہ کی بنیاد پر ان اینکرز کو ڈھونڈنا شروع کر دیں اور پھر انہیں شاید جنسی زیادتی کا نشانہ بنانا شروع کر دیں، جیسے کہ ان کے مطابق کسی کی مینٹالٹی ہونی چاہیے۔ اس طرح تو پھر 90% مرد بیمار ہیں پاکستان میں۔ لیکن دوستو، یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب جس طریقہ کار سے سوچتے ہیں شاید آج کی جنریشن اسے ایکسیپٹ نہیں کر پاتی۔ دوسری کنٹروورسی تب پیدا ہوئی جب ایک بچی جس کا تعلق پاکستان کے قبائلی علاقوں سے ہے، اس نے یہ سوال کیا کہ میرے علاقہ جات کے اندر لوگ اجتماع کا انعقاد کرتے ہیں، وہاں پر دینی مجالس ہوتی ہیں، 5 وقتہ نماز کا جو ہے وہاں پر انعقاد کیا جاتا ہے، قیام کیا جاتا ہے، لوگ بڑے دین اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر بچوں سے بدفعلی اور اس طرح کے دیگر جو بڑے ہی کروشیل اور گندے قسم کے سوشل ٹیبوز ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بجائے اس کے کہ اس سوال کے اوپر کوئی ایسا جواب دیا جاتا جس سے ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا جو کہ دین کے خلاف اس طرح کی پروپیگنڈے کرتے ہیں، دین کے خلاف اس طرح کی چیزیں کر کے دین کا نام بدنام کرتے ہیں، علماء کا نام بدنام کرتے ہیں، ان پر تنقید کرنے کے بجائے الٹا اس بچی کو پکڑ لیا کہ آپ کی بات میں تضاد ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ دینی ہے اور دوسری سائڈ پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پیڈوفیلک بھی ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، آپ اپنے سوال پر معافی مانگیں۔ اب اول تو یہ تو کسی اسٹیٹ گیسٹ کے لیے یا پھر کسی بھی دوسری جگہ پر جا کر کسی گیسٹ کے لیے شرم کا مقام ہے کہ وہ کسی سے معافی طلب کرے۔ کیوں بھائی؟ آپ سے سوال کیا گیا ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے جو بھی سوال مجھ سے کیا ہے وہ سوال ہے ہی سرے سے غلط۔ سوال دوستوں کبھی غلط نہیں ہوتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بچی کا بالکل کلیئر سٹانس تھا کہ یہ منافقت کا معاشرہ ہے جہاں پر ایک طرف تو دین کا پرچار کیا جاتا ہے، دوسری طرف دین کی بنیادی چیزوں سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ اس پر اپنی رائے دیجئے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب یہ بات کو ظاہر یقینی طور پر نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا معاشرہ کیسے ورک کرتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایسی حرکت کر ڈالی جو کہ یقینی طور پہ اس عمر میں ان سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا جتنا کام دین کے لیے ہے، جتنا کام مسلمانوں کے لیے ہے، اسے بالکل بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب کو جتنا زیادہ پاپولرائز اس معاشرے کے اندر کیا گیا ہے، یقینی طور پہ یہ ان کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے آج تک دین کے لیے کی ہے۔ ہم انہیں یہاں پر ویلکم بھی کرتے رہے اور اب ان کے جانے کے بعد کوشش کریں گے کہ دوبارہ ایسے شخص کو پاکستان نہ بلایا جائے، بلکہ کسی ایسے شخص کو بلایا جائے جس سے من حیث القوم ہمارا فائدہ ہو۔